نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستوں کو مت اپناؤ، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک آیت میں اپنے بندوں کو خبردار فرما رہا ہے کہ تمہارا اسلام اور تمہارا ایمان صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو بات تمہیں پسند آئے، اچھی لگے، وہ تو اپنا لو، اور جو تمہیں اچھی معلوم نہ ہو اسے چھوڑ دو، چاہے اللہ نے حکم دیا ہو چاہے اللہ کے رسول نے حکم دیا ہو۔ اب جب مسلمانوں میں بگاڑ آنا شروع ہوا ہے تو زیادہ تر ایسی ہی صورتیں دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ جو اللہ فرما رہا ہے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، مسلمان اس سے ہٹ کر چل رہا ہے، اور زندگی میں اگر وہ 10 کام کر رہا ہے تو تقریباً 8 کاموں میں ہٹا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اتفاق سے 2 کام اسلام کے مطابق ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آج ہماری شادی اور نکاح کو لے لیجیے۔ نکاح میں صرف 2 چیزیں اسلام کے مطابق ہو رہی ہیں، ایک نکاح اور ایک ولیمہ۔ باقی نکاح اور ولیمے کے علاوہ جتنی اس میں رسمیں ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یا تو وہ ہمارے ملکی ماحول کے اعتبار سے ہمارے اندر آ گئی ہیں، رچ بس گئی ہیں، یا دوسرے ملکوں سے ہمارے درمیان آ گئی ہیں اور ہم ان رسموں کو اپنا رہے ہیں۔ وہ رسمیں قرآن نے ہم سے کہا یا نہیں کہا ہمیں اس کی پرواہ نہیں، حدیث نے ہم سے بیان کیا یا نہیں کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رسمیں اپنائیں، آپ کی ازواج مطہرات نے اپنائیں، آپ کے صحابہ نے اپنائیں، اولیاء کرام نے اپنائیں، ایمان والوں نے اپنائیں، اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ بھائی یہ تو ہو رہا ہے آج کل، تو آج کل تو نہ جانے کیا کیا ہو رہا۔ اگر ایسے ہی آج کل ہوتا چلا گیا اور ہم نے آج کل کے کاموں کو اپناتے اپناتے اپنے دین سے دوری اختیار کر لی تو آنے والی ہماری نسلیں کہاں پہنچ جائیں گی؟ وہ تو اپنے دین سے بالکل ہی ناواقف ہو جائیں گی، اور جب انہیں کوئی سمجھائے گا تو وہ یہی کہیں گے صاحب یہ تو ہو ہی رہا ہے۔ بال کاٹے جا رہے ہیں، وہ اسلام کے خلاف کاٹے جا رہے ہیں۔ حضرت نافع جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قضا کے والے بال مت کاٹا کرو۔ قضا کا مطلب یہ ہے کہ سر کے کچھ حصے کے بال مونڈ دیے اور کچھ حصے کے چھوڑ دیے۔ اب آج ایک طریقہ یہی نکلا ہے بالوں کے کاٹنے کا، آس پاس کے مونڈ دیے جاتے ہیں، بیچ کے چھوڑ دیے جاتے ہیں، اور بعض لوگ تو ادھر سے مونڈ دیے کچھ ادھر سے مونڈ دیے، بیچ میں دھاریاں بنا دی۔ اپنے اپنے شوق کے مطابق لوگ بال رکھ رہے ہیں، اور ہمارے مسلمان جوان ان طور طریقوں کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہمارے رسول منع کر رہے ہیں، اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن دوسرے لوگ ہمارے سامنے جو نمونے پیش کر رہے ہیں ہم اس کے اوپر چلنے کو تیار ہیں، اور ایسا ہونا ہی تھا۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا کہ تم تو یہود و نصارہ کے قدم بقدم چلو گے، اگر کوئی گوہ کے سوراخ میں گھسا ہوگا تو تم بھی اس میں گھسنے کی کوشش کرو گے، یعنی کوئی اچھا ہو کام یا برا اس کو نہیں دیکھو گے، بھائی لوگ کر رہے ہیں ایسا، فلاں کر رہے ہیں ایسا، تو دیکھ داکھ کے دوسروں کے طریقے اور دوسروں کی رسمیں اپناؤ گے اور اپنے اسلام سے دور ہوتے چلے جاؤ گے۔ یہ بال کاٹنے میں بھی صورت آ گئی، جبکہ ہمارے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری زندگی کے ایک ایک طریقے کو ہمارے سامنے بیان کر دیا کہ اسلامی ادب اور سلیقے کے مطابق اگر زندگی گزارنا ہے تو ایسے طریقے اپناؤ۔ اس میں تمہیں ظاہر میں تو کوئی فائدہ نظر نہیں آئے گا، لیکن سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس نے بیان کیا ہے جو ہر فائدے کو جاننے والا ہے، وہ اللہ اور اس کا رسول ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ جب تم جوتا پہنا کرو تو پہلے داہنا پاؤں جوتے میں ڈالا کرو، اس کے بعد بائیں پاؤں میں جوتا پہنا کرو، اور جب جوتا اتارا کرو تو پہلے بائیں پاؤں سے اتارا کرو پھر داہنے پاؤں سے اتارا کرو۔ اور ایک روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کا ایک جوتا ٹوٹ جائے تو یہ نہیں کہ ایک ہاتھ میں لے لیا اور ایک پہن کے چل رہا ہے، فرمایا یا تو دونوں جوتے پہنو یا دونوں اتار دو، ننگے پاؤں چلو یا دونوں جوتے پہن کر چلو، یہ نہیں کہ ایک پاؤں میں جوتا ہو اور ایک پاؤں خالی، یعنی میرا امتی عجیب و غریب نہ لگے دیکھنے والوں کو، ادب والا اور سلیقے والا نظر آئے۔ ایک ایک بات کی رعایت کی۔ اب کوئی آدمی سوچے کہ دائنا پاؤں ڈال دیا جب جوتا پہننا ہے، بایاں پاؤں ڈال دیا جب پہننا ہے، دائیں پاؤں سے پہلے اتار دیا جب اتارنا ہے، بائیں پاؤں سے پہلے اتار دیا جب اتارنا ہے، یہ کیا بات ہوئی کہ پہلے دائیں ڈالو پھر بایاں ڈالو؟ یہ بات اس ہستی گرامی کی ہوئی کہ جس سے اونچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ تمہیں فائدہ نظر آئے یا نہ آئے، اسی کو تو کہا گیا ہے ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ یہ قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے، اور متقی وہ ہیں جو چھپی ہوئی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ تمہاری نگاہوں سے فائدہ چھپا ہوا ہے، مگر تمہارے رسول نے فرمایا تمہارا اس میں فائدہ ہے، پہلے دائیں پاؤں میں جوتا پہنو پھر بائیں میں پہنو، تو چاہے تمہیں فائدہ نظر آئے یا نہ آئے اس پر ایمان رکھو۔ اسی کا نام ایمان بالغیب ہے۔ ایمان بالغیب نہیں ہے تو ہم نہ متقی ہیں نہ ایمان والے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اپنے گھر میں داخل ہوا کرو تو پڑھا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور گھر میں داخل ہونے کے بعد کہا کرو السلام علیکم، گھر والوں کو سلام کیا کرو۔ فرمایا جو شخص گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے اور گھر والوں کو سلام کرتا ہے تو شیطان اور جو برے اثرات وہاں پر ہوتے ہیں وہ آپس میں کہتے ہیں چلو بھائی اس گھر میں ہماری دال گلنے والی نہیں ہے، نہ یہاں سونے کا موقع ملے گا نہ کھانے کا موقع ملے گا، کیونکہ انہوں نے اللہ کا نام لے لیا اور ایک دوسرے کے اوپر رحمت اور برکت کی دعائیں کر دیں، تو شیطان اور خبیث اور بری طاقتیں وہاں سے دفع ہو جاتی۔ مگر آج 99% مسلمان یہ کہتے ہوئے ملیں گے صاحب ہمارے گھر میں اثرات ہیں، ہمارے گھر میں یہ پریشانی ہے، ہمارے گھر میں وہ پریشانی ہے، نظر ہے کسی کی یوں ہے۔ کیوں؟ ہم نے اسلامی طور طریقے چھوڑ دیے۔ اگر ہوتی بھی ہیں وہ چیزیں تو ایک طرف کو کونے میں چھپ کر بیٹھ جاتی ہیں، جب وہ اسلامی طور طریقے کسی کے گھر کے اندر دیکھتی ہیں ذرہ برابر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، تو نقصان تو ہم اپنے ہاتھوں سے اپنا خود کر رہے ہیں، خود دعوت دے رہے ہیں ہم بری آفات و بلیات کو اپنے گھر میں آنے کی۔ اگر ہم اسلامی طریقے سے داخل ہوں اور نکلیں تو ہمارے گھروں سے آفات و بلیات خود بخود دفع ہو جائیں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ کے انگوٹھی اتار لی اور پھینک دی۔ اس کے بعد چلے گئے حضور وہاں سے اٹھ کر، تو جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ساتھی آپس میں کہنے لگے ارے اب حضور چلے گئے، سونے کی انگوٹھی ہے، بیچ باچ کے کسی اور کام میں لے لینا، اٹھا لے۔ تو وہ کہنے لگا جو چیز میرے رسول نے پھینک دی اب وہ میں نہیں اٹھا سکتا۔ یہ تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے۔ سونا جائے، ہیرے جواہرات برباد ہو جائیں، مگر ہمارے رسول کا فرمان ہماری سر آنکھوں پر رہنا چاہیے۔ آج ہمارے تعلقات خراب نہ ہو جائیں، آج ہماری رشتہ داریوں میں گڑبڑ نہ ہو جائے، حضور کی بات مانی جائے یا نہ مانی جائے اس کی پرواہ نہیں ہے، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ جو لوگ میری شریعت کی پرواہ نہیں کریں گے، اللہ کے دین کی پرواہ نہیں کریں گے، اللہ کو بھی ان کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، کون سے گڑھے میں جا کر ہلاک اور برباد ہوں۔ تو یہ ہلاک اور بربادی کی صورتیں دنیا میں آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ ہر شخص کوئی ہمارے دین کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے، کوئی کھلے عام ہمارے قرآن کو جلا رہا ہے، کوئی ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہمارے بنائے ہوئے قانون تمہیں اپنانا پڑیں گے۔ یہ ساری صورتیں کس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ ہم پہلے تو خود دین سے ہٹ رہے ہیں،
تو دوسرے کو موقع مل رہا اور زیادہ ہٹانے کا۔ اگر ہم مضبوطی سے اپنے دین کے اوپر قائم ہوتے، کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ کہہ دیتا تم سے ہم یہ دین کی یہ بات چھینیں گے اور تم سے یہ بات چھینیں گے، کیونکہ وہ سمجھ لیتے کہ یہ اپنے دین پر اتنے مضبوطی سے قائم ہیں کہ اپنی جان تو دے دیں گے مگر اپنا ایمان نہیں دیں گے۔ مگر اب انہیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ بڑے کمزور ہو چکے ہیں، دین سے بہت دور ہو چکے ہیں، اس لیے آہستہ آہستہ ہم جو چاہیں ان کے اوپر لاگو کر سکتے ہیں۔ یہ پہلے تو کمزوری ہم نے اپنے اندر خود پیدا کری۔ اگر ہم آج بھی اپنی ان بری حرکتوں سے توبہ کریں، غلط رسمیں اپنے درمیان سے مٹا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنائیں اور آپ کی مبارک زندگی کو اپنی زندگیوں کے لیے نمونہ بنائیں، تو انشاءاللہ پھر کامیابی ہماری ہوگی، ترقی اور سربلندی ہماری ہوگی۔ اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام عظیم نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہوگے تو اونچے تم ہی ہوگے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں میں جو کمزوری آ گئی ہے اسے دور فرمائے، ہمارے ایمانوں میں قوت پیدا فرمائے اور شریعت کی عظمت و محبت ہمارے دلوں میں قائم فرمائے اور اس پر زیادہ سے زیادہ عمل پیرا ہو کر غلط رسمیں اپنے درمیان سے دور کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ملک میں ہمارے ایمان کو قائم رکھ، ہمارے شریعت اور اسلام کے تمام طور طریقوں کو قائم رکھ، دشمنان اسلام کی سازشوں کو ناکام بنا، ہر جگہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو دین و ایمان کی دینی وقار کی حفاظت فرما، دینی دنیاوی حقوق کی حفاظت فرما۔ ہمیں بھی مولا عقل سلیم اور ہوش عطا فرما، اپنے اندر سے برائیاں دور کرنے کی، اچھائیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب خاتمہ فرما بآسانی ایمان و عزت کے ساتھ فرما، دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ایمان و عزت کے ساتھ اطمینان والی زندگی کے ساتھ شاندار کامیابی عطا فرما۔ آمین بجاہ النبی۔